السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، رمضان کے مہینے میں بہت سے احباب زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام فرماتے ہیں اور وہ مستحقین کو تلاش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ انہیں دی جائے۔ البتہ سب سے بڑا مسئلہ ابھی آ کر جو کھڑا ہوتا ہے وہ بہت سے مقروض ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو کس قسم کے مقروض کو زکوٰۃ دینا چاہیے؟ تو یاد رکھے، شریعت مطہرہ نے جتنے بھی احکامات بتلائے ہیں ان احکام کے پیچھے کوئی مقصد کار فرما ہوتا ہے۔ شریعت نے مقروضین کے لیے زکوٰۃ لینے کی گنجائش دی ہے اور ان کو زکوٰۃ دینے کی بھی گنجائش ہے کہ دے سکتے ہیں۔ البتہ یہاں وہ مقروض مراد ہے جو بیماری کی وجہ سے اور بیماری کے خرچ کی وجہ سے مقروض ہو گئے ہیں، یا محنت تو دن بھر کرتے ہیں مگر بچوں اور اولاد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا ہے اور وہ قرض لیتے ہیں، یا کسی ناگہانی آفت میں آ کر وہ قرض لیتے ہیں، تو اسی صورت میں یہ مقروض مراد ہے شریعت کی نظر میں۔ البتہ اب دیکھا گیا ہے کہ بہت سے احباب سال بھر کام نہیں کرتے ہیں اور بالکل گھر بیٹھے رہتے ہیں اور رمضان میں زکوٰۃ مانگ نکل جاتے ہیں کہ مقروض ہے، تو شریعت نے ایسے افراد کو جو سال بھر کاہلی سستی کرتے ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں اور رمضان میں زکوٰۃ مانگ نکلتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے کے لیے ایسے مقروض شریعت نے نہیں بتلائے۔ بعض لوگ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک صاحب کا فون آیا اور کہا کہ میرے بھائی پر 20 لاکھ کا قرضہ ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں میں؟ تو میں نے اس سے پوچھا، آپ کے بھائی پر 20 لاکھ کا جو قرضہ ہے، قرضہ کیوں ہوا ہے اس پر؟ کہ بیمار تھا، کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے یا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا کہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہوا تھا ذرا بتائیے مجھے۔ تو انہوں نے عائشہ سے کہا کہ جوئے میں پیسے ہار گیا ہے، وہ 20 لاکھ قرضہ لے کر آیا اور جوا کھلا اور پیسہ ہار گیا۔ اب بڑا بھائی ہوں میں تو میری زکوٰۃ نکلتی ہے، تو سوچ رہا زکوٰۃ دے کر جو ہے کہ میں اس کو اس قرضے سے باہر نکالوں۔ اب بتائیے، کیا شریعت نے ایسے مقروض مراد لیے ہیں جو جوا کھیلنے والے ہیں؟ اب یہاں اگر میں تحقیق نہ کرتا اور صرف لفظ مقروض سن کر نہیں بولتا کہ اب زکوٰۃ دے دیجئے، تو یہ کتنے مستحقین کا حق تلفی یہاں پر ہوتی۔ میں نے کہا ان سے کہ شریعت نے ایسے جواری اور جوا کھیلنے والے مقروض مراد نہیں لیے ہیں، شریعت کے یہ لفظ مقروض کے پیچھے کوئی مقصد کار فرما ہے۔ بہت سے احباب آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور وہ جب کام کرتے ہیں یا کام ہی نہیں کرتے اور ان کا پیسہ ڈوب جاتا ہے، کاروبار ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو انویسٹر ہے وہ ان کو زکوٰۃ دے کر واپس لیتے ہیں۔ تو یہاں مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر واقعی کاروبار میں نقصان آیا ہے تو اس کے ذمہ تو کچھ بنے گا نہیں، وہ تو مضارب ہے۔ جب مقروض نہیں ہوا تو اب کیا دے کر، کون سی زکوٰۃ دے کر واپس لے رہے ہیں آپ پر؟ اور اگر اس نے کام ہی نہیں کیا ہے بلکہ پونجی اسکیم چلائی ہے اور پونجی اسکیم کے ذریعے لوگوں کا پیسہ اس نے ڈبایا ہے، عیاشی کیا ہے، خرچ کر دیا ہے، تو یہاں زکوٰۃ دینے کی کیا تک ہے؟ کیا ایسے مقروض مراد ہے جو لوگوں کے ہزاروں کروڑوں روپے جو ہے کہ ڈبو دیتے ہیں؟ بلکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آدمی ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیتا ہے پھر واپس لیتا ہے، سمجھ لیجئے یہ غریبوں کی حق تلفی ہے۔ اب تو دیکھنے میں یہ آیا ہے، بلکہ لوگوں سے سنا ہے کہ وہاں جب تک کام کرے گا ٹھیک ہے، اگر ڈوب جائے گا تو اپنی زکوٰۃ دے کے واپس لے لیں گے، یعنی منافع بھی کھانا ہے، بعد میں زکوٰۃ دے کر اپنی مڑی واپس نکالنا ہے۔ تو یہ شریعت کے احکام کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ شریعت میں جن مستحقین کو بیان کیا گیا ہے ان کی حق تلفی ہے۔ ایک صاحب گھر کے نیچے کھڑے تھے، کچھ سال پہلے کی بات بتلا رہا ہوں میں۔ اب کہا مجھے مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ یہ صاحب ہے اور یہ کہ اللہ کے مقروض ہو چکے ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اٹے کٹے نظر آ رہے تھے۔ تو میں نے کہا بھئی قرضہ کس پہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نالا سپارہ میں بلڈنگ بنائی تھی اور سٹکو والوں نے اس کو توڑ دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ زمین سٹکو کی زمین ہے یا جو گرین زون میں ہے اور سٹکو اس کو توڑ سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے پتا تھا یہ توڑ سکتا ہے، یہ سٹکو اس کو توڑ سکتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر سٹکو اگر آپ کی بلڈنگ اگر نہ توڑتی تو آپ اگر قبضہ دے دیتے تو غریبوں کا مال جاتا، غریب لوگ پریشان ہوتے۔ تو آپ نے ایسی جگہ پیسہ کیوں لگایا لوگوں سے لے کر کہ جہاں اس بات کا احتمال ہو، اندیشہ ہو کہ ٹوٹ سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے اور آپ ہی مصیبت میں پڑ گئے۔ میں نے کہا کہ شریعت نے ایسے لوگ مقروض سے مراد نہیں لیے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ لہٰذا میں تمام احباب سے
اور مفتیان کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر ایسے شخص آتے ہیں کہ ہمارا بھائی مقروض ہے، فلاں مقروض ہے، تو آپ تحقیق کریں کہ قرضہ کیوں ہوا ہے. کہیں لفظ مقروض سن کر ہم زکوٰۃ دینے کا اس کو کہہ دیں، اور کہیں شریعت کا جو مقصد ہے اس کا جو ہے اس کے خلاف عمل نہ ہو جائے. ایک صاحب کا فون آیا اور کہا کہ ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے مکان لیا ہے، ان کو قرضہ ہو گیا ہے. تو میں نے کہا مکان لیا، اس کا مطلب مکان ان کے پاس تھا نہیں. کہ مکان تو تھا مگر 1 BHK اندھیری میں تھا، 1 BHK. تو میں نے کہا کہ اب کتنا لیا ہے؟ کہا 3 BHK لیا ہے. کتنا قرضہ ہوا ہے؟ کہا کہ 40 لاکھ. اب لوگوں سے زکوٰۃ مانگ رہے کہ مقروض ہو چکا ہوں میں. تو میں نے کہا کتنے بچے ان کے؟ کہا 2 بچے ہیں اور دونوں کی عمر جو ہے کہ کوئی 4 سال کا ہے، کوئی 5 سال کا ہے. تو میں نے کہا 4 سال کا بچہ تھا، 5 سال کا بچہ تھا، تو 1 BHK ان کے لیے کافی تھا. اگر نہ کافی ہوتا، بڑے بچے ہوتے تو اندھیری چھوڑ کر ملاوٹ چلے جاتے، اندھیری چھوڑ کر بوریولی کی طرف چلے جاتے، تاکہ اسی پیسوں میں بڑا مکان ان کے پاس آ جاتا. مگر یہ جانتے ہیں کہ مکان لے لو پھر لوگوں سے زکوٰۃ کے نام پر وصول کرو، اس لیے انہوں نے ہمت کی ہے. میں نے کہا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے. دے سکتے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے اور مسئلہ ہے، لیکن ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے جو صرف اپنے مکان کو کشادہ کرنے کے لیے، جبکہ ضرورت بھی نہیں ہے، قرضہ لیا ہے، اب لوگوں سے زکوٰۃ مانگ رہے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ شریعت نے جو مقروض بتایا ہے اس سے مراد وہ غربا، فقراء اور مساکین ہیں جو محنت کرنے کے باوجود نہیں کما سکتے ہیں، اور محنت بھی کرتے ہیں مگر اتنا پیسہ نہیں کما سکتے ہیں کہ بچوں کا جو ہے کہ پیٹ پال سکے. محنت کرنے کے باوجود اتنا پیسہ نہیں کما سکتے ہیں کہ اپنے والدین کا علاج کا خرچ کر سکے. یا یہ کسی ناگہانی آفت میں آگے سیلاب آ گیا ہے، ان کا گھر بار بہہ گیا ہے، اب کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ایسے لوگ مراد ہے مقروض سے. ایسے پونزی اسکیم چلانے والے اور جوا کھیلنے والے اور اپنا شوق پورا کرنے والے مراد نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سال پہلے ہمارے علاقے میں ایک اسکول کھلا تھا، اس کی فیس کیا تھی؟ ماہانہ سالانہ 3 لاکھ روپے. بھائی گاڑی لے کر آدمی آ رہا ہے ڈرائیور کے ساتھ میں، اور وہ کہتا ہے کہ میرے 2 بچے ہیں، میں 6 لاکھ روپے ادا نہیں کر سکتا، اور میں 3 لاکھ تو ادا کر سکتا ہوں. میں کوئی بات نہیں ہے، آپ ایک کام یہ کریں، فلاں ونڈو کے پاس جائیے، وہاں سے آپ کو رقم دے گے، وہاں سے آپ جمع کرا دیجئے. اس ونڈو پر زکوٰۃ کی رقم تھی. یہ آدمی ڈرائیور کے ساتھ میں آ رہا ہے اور گاڑی میں آ رہا ہے، 3 لاکھ ایک بچے کا دے پا رہا ہے، اس کا مطلب مہینے کا 30,000 دے رہا ہے، 25,000 مہینے کا دے رہا ہے آدمی. اب اگر دوسرے بچے کی فیس ادا نہیں کر سکتا ہے تو زکوٰۃ کی رقم سے ادا کروائی جا رہی ہے. تو بتائیے کیا شریعت میں ایسے مقروض اور ایسے لوگ مراد ہے ضرورت مند کہ زکوٰۃ کی رقم سے اپنا فائدہ کرنا چاہ رہے ہیں اسکول والے اس طرح؟ یا کہ شخص جو ماہانہ 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ کما رہا ہے اور لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر رہا ہے بچوں کو پڑھانے کے نام پر. اب یہاں میڈیکل کالج کے لیے لوگ زکوٰۃ مانگتے ہیں، کیا فیس ہے بھائی؟ 70 لاکھ، 80 لاکھ. اب یہ 70 لاکھ اس کو دے بھی دیے جائے تو یہ پڑھنے کے بعد کتنا سود مند لوگوں کے لیے ہوگا، امت کے لیے ہمیں نہیں معلوم ہے. اس 70 لاکھ میں جو بچے کی پڑھائی کے لیے مانگا جا رہا ہے، اس 70 لاکھ میں بے حساب بیواؤں کا گھر بچ جائے گا، بے حساب بیوہ بچیوں، یتیم بچیوں کا نکاح ہو جائے گا، بے حساب غریبوں کا علاج ہو جائے گا. لہٰذا اب زکوٰۃ دینے سے پہلے خوب تحقیق کر لے. اب تو سننے میں آیا ہے، بلکہ تجربہ ہے، کہ لوگ بچیوں کے نکاح میں کھلانے کے لوگوں سے زکوٰۃ مانگتے ہیں. بچوں کا نکاح ہوتا ہے تو والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ 1، 2 تولہ 3 تولہ بچے کو سونا دے دیا جائے، اور غریب ہے تو اس طرح دے دیا تو حرج نہیں ہے. لیکن لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والے اس کو ضرورت سمجھ کے اس کو زکوٰۃ کی رقم بھی دے رہے ہیں. دوستو یہ زکوٰۃ کی رقم کے ساتھ کھلواڑ ہے. لہٰذا میری زکوٰۃ دہندگان اور تمام مفتیان کرام سے درخواست ہے اور ایک عاجزانہ اپیل ہے کہ آپ کے پاس جیسے مسائل آتے ہیں اور لوگ مقروض کے بارے میں پوچھے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو آپ تحقیق کریں کہ زکوٰۃ مقروض کیوں ہوا ہے اور کتنا ادا کر سکتا ہے، ابھی کام پر ہے کہ نہیں ہے، خود کا کاروبار کر رہا ہے یا جو ہے کہ نوکری کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے تو کتنا پیسہ کما رہا ہے، یہ اس رقم سے اپنا قرضہ ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اور قرضہ کیوں ہوا ہے. ساری بات کی تحقیق کرنے کے بعد ہی آدمی جو ہے کہ زکوٰۃ دے. ابھی ایک صاحب کا فون آیا آدھا گھنٹے پہلے اور کہا کہ صاحب مقروض ہے اور وہ جو ہے کہ حج میں جا رہے ہیں تو لوگوں کا قرضہ ان پر باقی ہے، تو ایسے آدمی کو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں. میں کس چیز کے لیے؟ قرضہ پورا کرنے کے لیے. تو میں نے کہا ایسے آدمی پر شریعت نے حج کو فرض نہیں کیا ہے. اس کے ذمہ ضروری تھا کہ حج کی رقم، حج میں جو رقم لگا رہا ہے یہ رقم سے اپنا قرضہ پورا کرتا، اور اس کے بعد رقم بچ جاتی تو حج کے لیے جاتا. یہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے اور لوگوں کا قرضہ چھوڑ کر، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے. یہ کچھ مثالیں تھی اور حقیقت ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.